مجھے حیرت ہو رہی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد ہمارے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ ہندوستان میں ایسے ذہین لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو مرتب کیا ہے۔ یہ پالیسی، میرا دل کہہ رہا ہے، میرا ضمیر کہہ رہا ہے، یہ پالیسی کہیں سے بن کے آئی ہے اور ہندوستان میں ہمارے گورنمنٹ کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ لیکن افسوس ہے، مسلم جماعتیں، مسلم تنظیمیں، مسلم شخصیات، مسلم تحریکات نے ابھی تک اس کی خطرناک نہیں سمجھا ہے۔ بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جس کو امت نے مسئلہ نہیں سمجھا ہے اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ مسئلہ جو کریٹ کیا گیا ہے، یہ پرابلم کریٹ کی، میں پرابلم کہہ رہا ہوں، اس کو گورنمنٹ پرابلم نہیں کہہ رہی ہے، ہندوستان کی ترقی روشن مستقبل کا آئینہ دار بنا کے پیش کر رہی ہے، وہ ہے نیو نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 2020۔ مجھے ابھی دلی سے ہمارے بعض ذمہ داروں نے فون کیا، اس پر انہوں نے ڈیبیٹ رکھا ہے آل انڈیا لیول پر، اور مجھے بھی کہا کہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیے۔ چندل جو اخبارات میں باتیں آتی تھی ہم سب پڑھتے ہی ہیں، میں نے اس کے بعد وہاں سے بھیجا، کہا کہ اس کی ڈیٹیل ہم کو بھیجیے تاکہ ہم اسٹڈی کریں اور آپ کے ساتھ جب ڈیبیٹ کریں تو ہم اپنی رائے رکھ سکیں۔ مجھے بھی 3-4 دن پہلے وہ ڈیٹیل آئی ہے، میں نے اس کو پرنٹ بھی نکالا ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد ہمارے لیے کچھ بچا نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح تعلیم کا نقشہ پیش کیا، مزین فزین لہم الشیطان اعمالہم۔ فن لینڈ دنیا میں تعلیم کے اندر سب سے آگے ملک ہے، لوگ اسٹڈی کرنے کے لیے فن لینڈ جاتے ہیں۔ سنگاپور بہت ہی بہترین ترقی یافتہ ملک ہے، لوگ جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، ہم خود جا چکے ہیں جاپان، سنگاپور، یہ سب چیزیں دیکھ چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کو ماڈل بنا کے اس کے ریفرنس کے ساتھ ہندوستان کو بھی تعلیم میں اس طرح آگے بڑھانے کا انہوں نے پلان بنایا ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈیٹیل اور کلوز آئے ہیں وہ ایسے حیرت انگیز ہیں، مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے تعلق سے، ہمارے مدرسوں کے تعلق سے، ہمارے بچوں کے تعلق سے۔ کم از کم بچہ جاہل سے انٹلیکچوئل، کوالیفائڈ، گریجویٹ، ایم ایس، ایم ڈی، ایف آر سی ایس سب کچھ بن جائے گا، لیکن اس دوران تھوڑا تھوڑا کر کے ایمان سے دور ہوتا جائے گا اور آخر تک پہنچتے پہنچتے ملحد ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا۔ منوادی جو تحریکیں ہیں بڑی پلان کے ساتھ، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں ایسے ذہین لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اس پالیسی کو مرتب کیا ہے۔ یہ پالیسی، میرا دل کہہ رہا ہے، میرا ضمیر کہہ رہا ہے، یہ پالیسی کہیں سے بن کے آئی ہے اور ہندوستان میں ہمارے گورنمنٹ کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے جو دشمن کہے جاتے ہیں، حقیقت میں دشمن نہیں ہیں یہ لوگ، ان کو مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے، الرجک ہم لوگوں سے نہیں ہے، ان کو الرجک اور ان کو دشمنی ہمارے اندر کے ایمانی جذبے سے ہے۔ ہماری داڑھی اور ٹوپی سے وہ خفا نہیں ہوتے، داڑھی ٹوپی کے ساتھ آپ دین کے سلسلے میں اندر اگر کوئی کمپرومائز کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو داڑھی اور ٹوپی بھی گوارا ہے، لیکن اندر ایمانی جذبے کے ساتھ کلین شیو بھی ہے، وہ داڑھی اور ٹوپی والے پر وہ کلین شیو ان کے لیے بھاری ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم خطرناک موڑ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ تعلیمی پالیسی جب لاگو ہوگی اس کا 90% ہو سکتا ہے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن بحیثیت مسلمان اس تعلیمی پالیسی کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد ہمارے لیے کچھ نہیں بچے گا، لیکن افسوس ہے مسلم جماعتیں، مسلم تنظیمیں، مسلم شخصیات، مسلم تحریکات نے ابھی تک اس کی خطرناک نہیں سمجھا ہے، بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے 29 جولائی 2020 کو یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ مجھے افسوس ہے بات بات پہ اپوز کرنے والی ہماری پارٹیاں، ان کے پاس جب بل پیش کیا جاتا ہے کتنے دن پہلے، کتنے ہفتے پہلے، کتنے مہینے پہلے اس کی کاپی بھیجی جاتی ہے۔ آبجیکٹیو نوٹ، آپ کو آبجیکشن جو کرنا ہے کیجئے بول کے، اس موقع پر یہ سب خاموش رہے اور تماشا بنا کے انہوں نے جب بل پیش کیا جا رہا تھا ہلکی پھلکی جو ہے احتجاج کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود انہوں نے اس بل کو پاس کر لیا۔ یہ سیریسلی ہمارے حق میں یہ اپوزیشن والے ہوتے، یہ ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں وہ کم از کم اس کی خطرناکی سے ہمیں آگاہ کرتے۔ مسلم ممبران پارلیمنٹ ہیں، وہ وفادار کس کے ہیں؟ پارٹی کے ہیں، دین کے نہیں، اللہ کے نہیں، اللہ کے رسول کے نہیں۔
اس کی اسٹڈی ہونی چاہیے تھی. کم از کم اللہ کے پاس ہم کہہ سکتے تھے یا اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا. یہ NRC کوئی مسئلہ نہیں ہے, بابری مسجد کوئی مسئلہ نہیں, الیکشن کوئی مسئلہ نہیں, اقلیتی کردار کوئی مسئلہ نہیں. اس سے مسلمانوں کو خطرہ ہے, لیکن یہ جو پالیسی بنی ہے اس سے اسلام کو خطرہ ہے. لیکن اسلام کو خطرہ نہیں. اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس کے بعد جو ہوگا پھر انسان دیکھے گا, پوری دنیا دیکھے گی. اس کے بعد انشاءاللہ مسلمان اپنی ایمانی جذبے کے ساتھ ابھر کر سامنے آئیں. یہ ہے ہلکی پھلکی, میرے پاس وقت نہیں ہے, ابھی انفا کوئز بھی ہے اور شاید ایک آدھ پروگرام اور بھی ہو. میں آپ سب سے درخواست کروں گا, آپ دعا کیجئے. اس وقت ہندوستانی مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ نازک موڑ پہ ہیں. جس کو شاعر نے کہا, لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. اگر ہم نے اس وقت اپنی زندگی کا ثبوت نہیں دیا, آج مجھے ایسا لگتا ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمیں ہمارے ناظم صاحب ہمارے علاقے کے خطے کے سرپرست بھی ہیں, ہمیشہ اس طرح کی چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا, کیا ہے, انہوں نے سرسوتی وندنا اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایک سرکولر آیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو. انہوں نے کہا, مولانا زندگی کے آخری مرحلے میں تھے, بیمار تھے, ہم لوگ مولانا سے رابطے میں تھے, جاتے آتے رہتے تھے. مولانا نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا, ایک بیان چھوٹا سا جاری کیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو جائے. حکومت سے مخاطب ہو کے کہا, اگر آپ نے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی تو ہم اپنے بچوں سے کہیں, اپنے سرپرستوں سے کہیں, ان کو جاہل رکھنا گوارا کریں, ایسے اسکولوں سے نکال دیں اور تعلیم کے بغیر زندگی گزارنے پر ان کو مجبور کر دیں. مولانا نے کہا تھا. ایسی آواز لگانے کی شاید ضرورت پڑ سکتی ہے, اللہ کرے وہ مرحلہ نہ آئے. انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. ہندوستان میں امید کی کرن جوڈیشری تھی, آخری امید کی کرن. افسوس آج عدلیہ خود کہتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور سامنے والا غلط کہہ رہا ہے, اور غلط کہنے والے کو سزا نہیں مل رہی ہے, اس کو انعام مل رہا ہے, اور صحیح کہنے والے کو سزا مل رہی ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ایک ہی ہمارے لیے حربہ رہ جاتا ہے, تدبیر رہ جاتی ہے. ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں, اسٹیٹ لیول پر, نیشنل لیول پر آواز اٹھائیں. اللہ کی مدد ہوگی. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور ان سب کے ساتھ جو اصل چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت کی اور اللہ کی مدد کی, اور اللہ کی مدد دعاؤں سے آتی ہے, مانگنے سے آتی ہے. کائنات مل کر کوئی سازش کرے, اللہ کا ایک حکم آ جائے گا اور سازشیں مٹ جائیں گی. اللہ چاہے گا سیکنڈوں کے اندر اس چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے. اس دین کو دین والوں کے ساتھ باقی رکھنا ہے, تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ ہمارے جیتے جی کم از کم ہمارے ملک میں اور اس دنیا میں اسلام پر کوئی ایسا مرحلہ نہ آئے جس سے ہمیں خون کے آنسو رونا پڑے. اللہ نہ کرے ایسا مرحلہ آئے, لیکن اس طرح مرحلہ نہیں آئے گا. امت جگی ہوئی ہے ہزار خرابیوں کے باوجود. الحمدللہ ہندوستان کے مسلمان, میں مسجد میں بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں, دنیا میں بہت جگہوں پر جانے کا موقع ملا, آج بھی جو دین کا جذبہ اس گئی گزری حالت میں بھی ہندوستانی مسلمانوں میں ہے, میں صاف کہتا ہوں کسی عرب ملک اور مسلم ملک میں نہیں ہے. اور یہی جذبہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے ہوئے ہے. اسی جذبے کے ساتھ جب رہیں گے انشاءاللہ اس ملک میں ایمان اور اسلام کی شناخت کے ساتھ اس ملک کے وفادار بن کر بھی انشاءاللہ ہم اسلام کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے اس ملک میں انشاءاللہ دنیا کو ایک نمونہ دکھائیں گے.